یو. تمام ساتھیوں کو جو لائن پر موجود ہے، یا علی مدد، علی مدد سر. Thank you. Let's start with the beloved name of Nur Maulana Shah Karim Hussaini. حاضر امام، حاضر امام. یا مولا مہربان مدد فرما، توفیق، تائید، ہمت و یاری. یا مولا تیری مدد کے لیے درخواست ہے، برائے مہربانی اپنی نوازش، اپنے کھانا ودان، اپنی رحمت ہم غریبوں اور ناچیزوں پہ رکھ. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. آج ہم کنٹینیو کریں گے کلام امام مبین، فرمان نمبر 9، پیج نمبر 15. آپ کو یاد ہوگا کہ فرامین جس کے اندر کبھی کبھار مولا ہمیں ایسی ہدایت فرماتے ہیں جو شاید ہم پر لاگو نہ ہوتی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ فرامین کے دو علیحدہ علیحدہ رویے ہوتے ہیں، اس کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک ان کے لیے کہ جو اس فرمان کے دائرے کے اندر آتے ہیں. اس کی اگزامپل یہ ہوگی کہ اگر کوئی مولا فرمان فرماتے ہیں کسی جگہ کے لیے کہ فلاں فلاں جگہ درست نہیں ہے میرے مومنوں کے لیے، اور اگر آپ اس جگہ پر ہیں تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے اوپر اس کا ادراک ہوتا ہے، امپلیکیشن جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں اثر ہوتا ہے. اور اگر آپ اس جگہ پر نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ ایسے کسی مقام پر تو نہیں ہیں جہاں پر اس فرمان کا اثر اور ڈائریکشن آپ کی طرف ہو. دوسرا فرمان وقت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ماضی کے اندر کوئی فرمان ہے جو کسی وقت کے لحاظ سے کیا گیا تھا، جس کی اگزامپل ہے کہ آپ افریقہ چھوڑ دو، آپ ڈھاکہ چھوڑ دو، اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد اگر فرمان ہوتا ہے کہ اب حالات درست سے آپ دوبارہ ادھر جا سکتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ یہ وقت کے لحاظ سے تھا. آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ پہلے فرمان کو مانیں اور دوسرے فرمان کو نظر انداز کرتے ہیں. جو بھی آخری فرمان ہوگا اس کا اثر ہم پر ہوگا. یا جس طرح سے مولا نے امریکہ کے اندر فرمایا کہ آپ اس ملک کو اپنے لیے 100 نہیں 200 سالوں کے لیے سمجھیں اور یہاں پر اپنا پرماننٹ ہوم بنائیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ اسی فرمان کو ہم لیں کہ امریکہ کو آپ اپنا پرماننٹ گھر بنائیں، لیکن سیم ٹائم پر مولا نے فرمان پاکستان کے اندر کیا کہ آپ اللیگل کام کر کے اللیگل طریقے سے امریکہ جانے کی کوشش نہ کریں. تبھی کون سا فرمان ہم پر لاگو ہوگا؟ جو لوگ امریکہ میں ہیں اس کے لیے پہلا فرمان لاگو ہوگا، اور جو پاکستان میں ہے اس کے لیے دوسرا فرمان لاگو ہوگا. تو آپ اب سمجھ گئے کہ فرمان کی جگہ، وقت اور ڈائریکشن، اشارہ، ادراک، امپلیکیشن، وہ جگہ، وقت اور لوگوں کے اوپر اس کا تعلق ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. اب
یہ نیت ہم نے کیوں باندھی؟ اس کی کیا ضرورت تھی ہمیں آج سیکھنے کی؟ کیونکہ آج جو ہم فرمان پڑھنے جا رہے ہیں اس کا امپلیکیشن علیحدہ علیحدہ لوگوں پر علیحدہ علیحدہ طریقے سے ہوگا. یعنی کہ ون فٹ آل نہیں ہے، یعنی کہ یہ فرمان سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، لیکن اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ لوگوں کے لیے علیحدہ علیحدہ طریقے سے ہوگا. اس لیے ناچیز نے ضروری سمجھا کہ پہلے اس کی تمیز باندھی جائے، یعنی کہ اس کی ایکسپلینیشن پہلے ہونی چاہیے. آئے ہم فرمان کی طرف آتے ہیں. فرمان نمبر 9، حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ہماری جان اس امام سے فدا ہو، فرماتے ہیں شراب خوری کے متعلق سب گناہوں سے یہ گناہ بڑا ہے. سب گناہوں سے یہ گناہ بڑا ہے. اگرچہ دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے لیکن سب گناہوں سے یہ گناہ بڑا ہے. اسی طرح خراب ہے یہ بت پرستی کرنے یا مومن کو مار ڈالنے سے بھی بڑا گناہ ہے. ہم ابھی اس کے متعلق تمہیں فرمان فرماتے ہیں. آج تمہیں فرمان فرماتے ہیں. اس کے 3 مقصد ہیں. اب یہاں پر ہمیں سوچنے کی بات ہوگی کہ شراب پینا بت پرستی سے بھی زیادہ بڑا اور کسی کو مار ڈالنے سے بھی زیادہ بڑا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ شراب پینا کسی کو مار ڈالنے سے بھی بڑا گناہ ہو؟ اس کے لیے اب ہمیں مولا 3 نصیحت فرماتے ہیں. اور دیکھیں کہ کیا مولا ہمیں کوئی بات سمجھانے کے لیے اس کو کمپیئر کرتے ہیں کسی اور گناہ سے، تاکہ ہماری عقل کے اندر یہ بات آئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. کمپیریزن کی خاطر مولا نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسا بت پرستی کرنا، یا ایسا ہے جیسا کسی کو مار ڈالنا. اب مولا 3 مقصد یہاں پر ہمیں فرماتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. پہلا یہ کہ ہم تمہارے پیر مرشد ہیں، اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم تمہیں فرمائیں اور نصیحت کریں. تم ہمارے مرید ہو، اس لیے تم پر واجب ہے کہ جو فرمان ہم تمہیں فرماتے ہیں تو تم ان پر عمل کرو. یہ سام سمجھ گئے کہ یہ فرمان ان کے لیے ہے جو امام کو مانتے ہیں اور امام کو اپنا مرشد مانتے ہیں. یہ فرمان اس کے لیے ہے کہ جو امام کے اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں اور مانتے ہیں، ورنہ یہ فرمان ان کے لیے نہیں ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ جو فرمان ہم تمہیں فرماتے ہیں تم ان فرامین پر چلو. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں دوست کی طرح فرماتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے یہاں پر. پہلا کیا تھا کہ وہ مرشد اور ہم مرید، اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ فرمان دیتے ہیں. لیکن دوسرا سنیں آپ کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے دوست ہو، اس لیے ہم تم کو سمجھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مرشد و مرید سے زیادہ بڑھ کر ایک آدمی کس کی بات مانتا ہے؟ اپنے دوست کی بات مانتا ہے. کیونکہ دوست کھیر کھائی کے اندر ہمیں کچھ سمجھاتا ہے. تو مولا نے ہمیں 2 واسطے دے دیے. ایک واسطہ کیا تھا کہ وہ مرشد اور ہم مرید کا واسطہ، ایک اپنی دوستی کا واسطہ. اب مولا آتے ہیں
تیسرے مقصد پر، وہ یہ کہ جو شخص فرمان سنتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ کان سے سنتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا، ان کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں فرماتے ہیں کہ خراب سے خراب گناہ یہ شراب پینا ہے، اس لیے تم دور رہنا۔ فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ شراب جو انگور میں سے، گلاب میں سے یا کسی بھی چیز میں سے بنتی ہے جس سے نشہ چڑھتا ہے، ایسی چیز نہیں پینی چاہیے، یعنی کہ استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی چیز ہماری صحت کے لیے اور ہماری عقل کے لیے، دو چیزوں کو سامنے رکھنا، ہماری صحت کے لیے اور ہماری عقل کے لیے، شراب، سگریٹ اور ڈرگس نہ صرف ہماری صحت کے لیے بلکہ ہماری عقل کے لیے بھی خراب ہے۔ اب اس کا ہماری عقل سے کیا تعلق؟ صحت کے لیے ہم سب جانتے ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہماری صحت خراب ہوتی ہے اس سے، لیکن عقل جو ہمیں اپنے مرشد سے جوڑے رکھتی ہے، کنیکٹڈ رکھتی ہے، جب ہم ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ہماری عقل کے اندر فطور آ جاتا ہے، یعنی کہ نشہ آ جاتا ہے، تو اس وقت ہم امام کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا نے کیا فرمایا کہ وہ چیز کہ جو تمہیں میری یاد سے غافل کر دے، وہ چیزوں کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بات کر کے کتنی بات سمجھانی تھی، یعنی کہ اس کے اندر جو فرمان چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں۔ ناچیز یہاں پر آپ کے لیے یہ کہہ دینا چاہتا ہے کہ کبھی کبھار ہم دنیا کی مستی میں بھی امام کو بھول جاتے ہیں، کبھی کبھار ہم پیسوں کی مستی میں بھی امام کو بھول جاتے ہیں، کبھی کبھار ہم غرور کی مستی میں پیسوں کو بھول جاتے ہیں، کبھی کبھار ہم اپنے حسن کی، خوبصورتی کی مستی میں امام کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں آگے، شراب پینے سے انسان کو مستی پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ خراب ہے۔ ایسی چیز کھانی بھی نہیں چاہیے کہ جس سے مستی پیدا ہوتی ہے۔ آپ سمجھئے کہ شراب کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز، چاہے وہ پیسوں کا غرور ہو، مستی ہو، چاہے وہ ہماری بڑائی کا، چاہے وہ ہمارے حسن کا، ہمارے پاور کا، چاہے وہ شراب کا ہو، نشے والی چیز کا ہو، جو بھی چیز ہمارے دماغ کے اندر مستی لائے، یعنی کہ امام سے دوری لائے، امام کی یاد سے غفلت لائے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ ایک بات میں بہت ساری باتوں کو سمجھانا، یعنی کہ جس چیز سے مستی پیدا ہوتی ہے اس سے دور رہنا چاہیے۔ شراب پینے والوں کی جگہ جہنم میں ہے، یہ جگہ خراب سے خراب ہے، یعنی کہ جو بھی کسی بھی نشے کے اندر ہے، یعنی کہ امام سے دور ہے، امام کی یاد سے دور ہے، تو وہ کہاں ہوگا؟ اس کو مر کر جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں اپنے آپ کو جنم میں ڈال دیتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ اگر کوئی شخص دنیا میں شراب
شراب پیے اور توبہ نہ کرے اور مر جائے تو اس کو کافر کے ساتھ باندھا جائے گا۔ اب یہاں پر مولا نے ہم کو اس سے نکلنے کا ایک راستہ، دروازہ، کھڑکی، طریقہ بتایا، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اوپر مولا فرماتے ہیں کہ یہ بت پرستی اور کسی کو مار ڈالنے سے بھی برا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو مار ڈالا اور سوری بولا تو کیا وہ آدمی زندہ ہو جائے گا؟ لیکن یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ برا کام کرتا ہے لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ سے کیا مراد ہے؟ دوبارہ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کی مثال اور اس کی جگہ ایسی ہوگی جیسے کافر جس نے امام کو کبھی مانا ہی نہیں، اور کافر ہوتا ہے وہ امام کی یاد سے دور ہوتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ کافر کی طرح اس نے امام کو چھوڑ دیا، نہیں یاد کیا اور دور ہو گیا، یعنی کہ وہ جہنم میں چلے گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس چیزوں کو جوڑ رہے ہوں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ شراب پینے کے بعد جو کام نہیں کرنے چاہیے، ایسے کام کر کے انسان شیطان کا مرید بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں، غرور کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ہرٹ کرتے ہیں۔ پیسوں کا غرور انسان کو نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی ہرٹ کرتا ہے، ہارم کرتا ہے، ڈبو ڈالتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ شراب پیتے ہیں تو کیا کون سے کام کرتے ہیں آپ؟ وہ کام شیاطین کے کام ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ شیطان کا مرید بن جاتے ہیں۔ جو کوئی شراب پیتا ہے اس کو آخرت میں زہر کا پیالہ پلایا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک منٹ ٹھہر کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا مرنے کے بعد ہماری روح جو جسم کے بغیر ہے اس کو نہ تو شراب کا، نہ ہی زہر کا، نہ ہی کسی کھانے کا اثر ہو سکتا ہے۔ ہماری روح کو نہ تو شراب کا، نہ کسی چیز کے کھانے کا اور نہ ہی زہر کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ روح جسم کی طرح نہیں کہ جو شراب پیے اور نشے میں آ جائے اور جو زہر کھائے اور مر جائے۔ تو پھر کیا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد اس کو آخرت میں زہر کا پیالہ پلایا جائے گا؟ اس کا مطلب اس بات کے اندر ایک تعویل چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کو بہت ہی برے طریقے سے سزا دی جائے گی۔ جیسا کہ ایک آدمی زہر کھا لے تو تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، اس طرح سے آپ کی روح اس سزا کی وجہ سے تڑپیں گی۔ یاد رکھیں، واپس یہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے مولا ایک مثال دیتے ہیں۔ آگے مولا فرماتے ہیں، اور اس زہر کی بو بہت خراب ہوگی۔ اگین روح کے ساتھ ہمارا ناک نہیں کہ ہم اس کو سن سکیں گے۔ کوئی شراب پیتا ہو اور یہ فرمان سن کر توبہ نہیں کرتا تو پیغمبر، خدا اور ہم بھی اس شخص سے پریشان اور بیزار ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھانے کے لیے امام نے ایک اور مثال دی ہے۔ میرے دوستوں، وڈیلوں، بھائیوں، بہنوں،
آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کے جو فرمان ہے اس کو پڑھنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنا اتنا مشکل ہے کہ اگر ہم اس کو اخبار کی طرح پڑھ لیں گے تو بس ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں وہ بہت ہی مشکل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مثالوں کے بعد مثالیں، اور یہاں پر مولا کا یہ فرمانا کہ جو فرمان سن کر توبہ نہیں کرتا ہے، یعنی کہ معافی نہیں مانگتا ہے، یعنی کہ مولا ہم کو کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے غلطی کر لی ہے تو ہم انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے فرزند نہیں ہیں اور ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ کا کام ہے معافی مانگنا اور امام کا کام ہے معافی دینا۔ اگر آپ معافی نہیں مانگتے ہیں تو پھر ایک اعلان کرتے ہیں، وہ کیا اعلان ہے؟ کہ خدا، اس کا رسول اور ہم آپ سے بیزار ہیں۔ اس بات کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ پھر ہمارا کیا رشتہ؟ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ سے اپنا رشتہ توڑتے ہیں، یعنی کہ اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو قرآن کے اندر بھی ملیں گی کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور وہ بات جو خدا کی بات کو نہیں مانتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ میں اور میرا خدا تم سے بیزار ہے، یعنی کہ ہم آپ سے اپنا رشتہ، کون سا رشتہ؟ جو امام فرماتے ہیں مائی اسپرچل چلڈرن، وہ رشتہ، ہماری روح کا رشتہ، ہماری بیعت کا رشتہ، مرید اور مرشد کا رشتہ۔ پیر صدر الدین نے بھی گناہوں میں گنانوں میں بہت فرمایا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے، اننت اکھاڑوں کے پاٹ میں بھی شراب شیطانی شے ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ گنان میں، حدیث میں، قرآن میں ہے، ہم اس سے 100 گنا زیادہ تمہیں فرمان کے ذریعے فرماتے ہیں اپنے آپ کو شراب سے بچاتے رہنا اور ایسی چیزوں سے دور رہنا۔ آپ نے دیکھا شراب اور ایسی چیزوں سے جو آپ کو نشہ دیتی ہو، آپ کے دماغ کے اندر فطور لاتی ہو، آپ کو مست کر دیتی ہو، جس کے اندر ابھی ہم نے کچھ چیزوں کو شامل کیا۔ شراب، نشے والی دوسری اشیاء، غرور، چاہے پھر وہ پیسوں کا غرور ہو، پاور کا غرور ہو، حسن کا غرور ہو یا ایسا کوئی غرور ہو، ان چیزوں سے دور رہنا۔ مولا آگے فرماتے ہیں ہاں ایک بات ہے کہ آدمی بیمار ہو، ڈاکٹر دوا کے طور پر دے تو پینے میں گناہ نہیں۔ اب یہاں پر امام واضح طور پر ہمیں الکوہل کنٹینٹ، انگلش کے اندر، اردو کے اندر، ایسی دوا جس کے اندر شراب شامل ہوتی ہے، اگر ایسی کوئی دوا ہمیں ڈاکٹر دیتا ہے، جیسا برانڈی کو ہنی میں ڈال کر پینے سے جو ہمارے یہاں نزلہ زکام ٹوٹ جاتا ہے، نائکول جو ہم پیتے ہیں کھانسی اور سردی کے لیے،
اس میں 6, 8, 10, 12 اور 14% شراب الکوہول ملی ہوئی ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو ہم لیتے ہیں گولی کے طور پر یا پانی کے طور پر، اس میں نشہ ہوتا ہے تاکہ ہم سو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر شراب ہے تو ہم دوا لینا چھوڑ دیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر دوائی کے طور پر آپ کو کچھ دیتا ہے، جس کی ابھی ہم نے مثالیں لی، تو پھر وہ گناہ نہیں ہے۔ جن کو بیماری میں بہت تکلیف ہو اور حکیم یا ڈاکٹر بہت ہوشیار ہو اور اچھے سے اچھا ہو اور ایسا کہے کہ صرف یہی پانی یعنی کہ شراب پینے سے ہی بیماری دور ہوگی، تب پینا چاہیے، جس طرح سے ابھی ہم نے برانڈی کی مثال لی، اور دوسرے الکوہول جو دوائی کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارا مذہب ریجڈ نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا مذہب سائنس کے اندر بلیو کرتا ہے، اور سائنس کے طور پر اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر ہم اس کو پرسکرپشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں بھی یہ ہے کہ پیغمبر اور زمانے کے امام تمہیں جو فرمان فرمائے اس مطابق عمل کرنا چاہیے۔ قرآن میں اوپر فرمائے گئے فرمان کے موجب تفصیل سے نہیں سمجھایا گیا، بلکہ اشارتاً سمجھایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے گنان، قرآن، فرمان اور ہمارے دائیوں اور پیروں نے جو ہمیں بات سمجھائی ہے، کچھ چیزیں ڈیٹیل میں ہوتی ہے، تفصیل وار ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں اشارتاً ہوتی ہے، جس طرح سے ابھی ہم نے اوپر اشاروں کے اندر سمجھا کہ شراب خالی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو ہم کو نشے یعنی کہ مستی کے اندر، امام سے دوری کے اندر، چاہے وہ دنیا ہی کی مستی کیوں نہ ہو، اور آپ نے دنیا کے اندر مست لوگوں کو بہت دیکھا ہوگا۔ یہ مستی شراب کی مستی کی طرح ہے، اور آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ پیغمبر کے نزدیک خراب سے خراب گناہ شراب ہے، اور یہ خراب سے خراب اور بڑا گناہ ہے، اس لیے شراب نہیں پینی چاہیے۔ یہ فرمان سن کر جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تو ہم فرماتے ہیں کہ خدا اس کی دعا، عبادت اور بندگی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا ہم نے آج فرمان فرمائے ہیں وہ تم نے سنے، لیکن سننے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کہے کہ ہم شراب بعد میں چھوڑ دیں گے، یہ جب ضعیف ہوگے تب چھوڑ دیں گے، بلکہ یہ فرمان سن کر اسی وقت توبہ کرو کہ ہم کبھی بھی شراب نہیں پئیں گے۔ کھانا ودان، ممبئی، 3 اپریل 1893۔ اب یہاں پر یہ فرمان تمام ہوتا ہے۔ ناچیز آپ کو 1-2 چیزوں کو یہاں پر دوبارہ سے سمجھانے کی اجازت چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ فرمان تمام پر لاگو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی جو امپلیکیشن ہے یعنی کہ اشارات جو ہے، سمبلز جو ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہم پر اس کا ادراک ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر ہمارے اندر
شراب کی مستی نہیں لیکن دنیا کی مستی ہے، ہمیں فوراً سے معافی مانگ کر چھوڑ دینا ہے۔ پیسے یا پاور کا غرور ہے، مستی ہے، یا ہم اور کوئی ایسی چیز یوز کرتے ہیں جو امام کے فرمان کے خلاف ہے، جس طرح سے سگریٹ پینا یا کوئی اور نشے والی چیز، ڈرگس وغیرہ، یا ہم کسی کو جانتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو یہ اس امام کے فرمان کے ذریعے سے سمجھائیں۔ اور بہت مشکل ہے ان لوگوں کو سمجھانا کہ جو شراب تو نہیں پیتے ہیں لیکن پیسے کی مستی میں گم ہے، دنیا کی مستی میں گم ہے، ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ کیوں کہ وہ کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور سمجھیں گے۔ اس کے لیے ایک طریقہ کیا ہے، آپ اس کے حق میں دعا کر دیں کہ مولا اس کو اس نشے سے، اس غرور سے دور رکھے۔ تو یہاں پر ہم روکتے ہیں آج کی سیشن کو، شارٹ سیشن تھا آج، لیکن یہاں پر ہم روکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اور نیکسٹ ٹائم ہم فرمان نمبر 10 سے دوبارہ آغاز کریں گے۔ اگر اس کے اندر آپ کے لیے کوئی سوال ہو، جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، تو آپ ضرور ناچیز سے رابطہ کریں اور ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بہت نوازش، تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی۔ یا علی مدد، یا علی مدد، مولا علی مدد، مولا علی مدد۔ ابھی اپنے نیکسٹ علم مجالس نیکسٹ فرائیڈے کو رہے گی، تو سبھی ممبرس تھوڑا ٹائم نکال کے علم مجلس میں حاضر رہے، سب کو یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد سر، یا علی مدد، یا علی مدد۔